اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ سورہ انفال آیت 65۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں، اگر تم میں 20 صابر ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 افراد ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیے مجیدہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مومنین کو جنگ کی، جہاد کی ترغیب دیں۔ آگے ترغیب کی شکل اور صورت اور ترغیب دینے کا جو مضمون ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ ترغیب اس طرح دیں کہ إن يكن منكم 20 صابرون، اگر تم میں 20 صابر لوگ ہوں گے، ثابت قدم اور صبر و استقامت کے ساتھ لڑنے والے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یوں بتاؤ مومنین کو، ترغیب دے، اس مضمون کے ساتھ ترغیب دو۔ اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ فرمایا وہ اس لیے کہ یہ کافر لوگ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے انسان کے پاس جو اصل جو طاقت ہے وہ انسان کی ہمت اور انسان کی نفسیاتی اعتبار سے طاقت ہے۔ اصل طاقت کا توازن انسان کی ہمت کے پاس اور قوت محرکہ کے پاس ہے۔ ہاتھ میں جو اسلحہ، ساز و سامان حرب جو موجود ہیں وہ طاقت کا توازن فراہم نہیں کرتے۔ ایک لرزتے ہاتھ میں جدید سے جدید اسلحہ اور طاقتور اسلحہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک صابر اور جنگجو جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ایک کلچر اور مضبوط ثقافت کا مالک ہو، اس کے ہاتھ میں اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ لڑتا ہے۔ کہتے ہیں بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ تلوار کے بغیر بھی لڑتا ہے۔ اصل جو اسلحہ ہے، طاقت ہے،
وہ انسان کے پاس موجود قوت محرکہ ہے۔ قوت محرکہ اگر مضبوط ہے تو طاقتور ہے، وہ کمزور ہے تو پھر کمزور ہے۔ قوت محرکہ کہاں سے آتی ہے؟ بینش سے آتی ہے۔ بینش کہ انسان کی بینش، انسان کے احساسات اور شعور کیا ہے، یا انسان کے پاس جو فہم و شعور، جس کو ہم ثقافت کہتے ہیں، کلچر کہتے ہیں، فرہنگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لڑنے والے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کس مقصد کے لڑ رہے ہیں؟ لڑنے والوں کے سامنے مقصد کیا ہے؟ مقصد جنگ، مقصد جہاد، مقصد لڑائی اور قتال کا مقصد کیا ہے؟ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ تم میں اگر 20 صابر ہوں، 20 مومن ہو نہیں فرمایا، 20 مسلمان ہو مطلق، جن کے اوپر مسلمان صادق آتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم پر مسلمان تو صادق آتا ہے، نہیں فرمایا، بلکہ مومن بھی نہیں فرمایا، ایمان اور اسلام کے ساتھ صابر 20 ہوں۔ صابر جو ہے وہ انسان کو طاقت دینے والی چیز ہے۔ جو اصل طاقت کا توازن ہے وہ صبر کے پاس ہے، استقامت کے پاس ہے، انسان کی ہمت اور عزم و ارادے کی پختگی کے پاس ہے۔ 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر صابر 20 آدمی ہو صرف، تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، ایک 10 کے مقابلے میں، 10 کے مقابلے میں ایک 10 پر غالب آئے گا۔ ایک جس 10 کے پاس صبر نہیں ہے، جس 10 کے پاس فہم نہیں ہے، یہ کلچر نہیں، ان کی ثقافت نہیں ہے کہ ان کا فہم و شعور جو ہے وہ ناقص ہے، اس 10 افراد کے اوپر یہ فہم و شعور والا صابر غالب آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم میں 100 ہوں تو پھر وہ 1000 پر غالب آئے گا، یعنی ایک بمقابلہ 10۔ چنانکہ ہم نے عملاً بھی دیکھ لیا، جنگ بدر میں یہی ہوا کہ اس تناسب سے بھی زیادہ تناسب میں مسلمان جو ہے وہ بظاہر عددی اور حربی اوزار کے اعتبار سے کمزور تھے، اور دشمن جو ہے زیادہ طاقتور، لیکن مسلمان ان کے اوپر غالب آ گئے۔ وہ اس سے حقیقی قوت توازن کی بنیاد کے اوپر انسان جو بھی کام کرتا ہے، انسان اپنی اس قوت کے بنا پر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بے انتہا طاقت عنایت فرمائی ہے، فکری اعتبار سے بھی، اور آپ کے اعصاب میں بھی بہت طاقت ہے۔ ہم بھی اگر آپ دیکھیں کہ اصل جو قوت محرکہ ہیں آپ کے پاس مختلف ہوتے ہیں، آپ خود آزما کے دیکھ لیں کہ آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں اصولاً۔ فرق ہوتا ہے اعصاب کے پیچھے جو محرک ہے اس میں فرق آتا ہے۔ اگر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ نے 20 منٹ یہاں پر کھڑا رہنا ہے، جبراً قہراً، آپ کی خواہش کے خلاف و اہانت کے ساتھ، تو 10 منٹ میں آپ تھک جائیں گے، آپ کے اعصاب جواب دے جائیں گے، ٹھیک۔ اور اگر آپ اپنے بہت پیارے دوست کے ساتھ برسوں کے بعد، بڑے ارمان کے بعد اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سارے راہ گھنٹوں آپ کھڑے رہیں گے، آپ کے اعصاب نہیں تھکیں گے، تھکنے والا اعصاب نہیں ہے۔ کیا اگر تھکنے والا اعصاب ہوتے تو یہاں 10 منٹ میں نہ تھکتا، ادھر 1 2 3 گھنٹے تک جو ہے وہ استقامت نہ دکھاتا۔ اعصاب جو ہے وہ اس کے پیچھے جو انسان کی جو قوت محرکہ ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ یہاں فرمایا کہ صبر، جذبہ صبر جس کے پاس ہے، طاقت کا توازن اس جذبہ صبر کے پاس ہے۔ اعصاب بہت مضبوط ہے،
اعصاب کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پریشانی یا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح انسان کی فکری اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج کل کے انسان، عام انسان جو ہے اپنے فکری طاقت میں سے 5% استعمال میں لے آتا ہے، وہ بہت زیادہ مفکر ہے، وہ 10% جو ہے اپنی فکری طاقت جو اللہ نے اس کے اندر ودیعت فرمائی ہے استعمال میں لے آتا ہے۔ آپ کے ذہن کے اوپر بہت دباؤ پڑتا ہے تو آپ کا ذہن بہت کام کرتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ نہیں دباؤ پڑتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں انسان بہت طاقتور ہے، بہت عظیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، صرف یہ ہے کہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے، بہت سی باتیں سمجھتے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو ہدر دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، خفف ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی، اب اس یعنی صبر میں کمی آ گئی، استقامت میں کمی آ گئی، اس اصلی جو قوت محرکہ ہے اس میں کمی آ گئی ہے، جس سے طاقت کا توازن بنتا ہے اس میں کمی آ گئی ہے، حقیقی طاقت میں کمی آ گئی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب تمہاری اس کمزوری کے ساتھ 100 اگر صابر ہیں تو یغلبوا مئتین، 200 پر، اب 1 2 کے مقابلے میں آ گیا، پہلے 1 10 کے مقابلے میں تھا، اور اب 1 2 کے مقابلے میں آ گیا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اگر تم میں 1000 ہے تو وہ 2000 پر غالب آئے گا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ادھر سابقہ آیت میں 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک بات مسلمانوں کی طرف ہے اور دوسری بات کافر کی طرف، کفار کی طرف ہے۔ مسلمانوں کی طرف فرمایا کہ یکم منکم 20 صابرون، صبر، مسلمانوں میں صبر ہونا چاہیے، اور اگر صبر ہے تو 1 10 کے مقابلے میں غالب آئے گا، اور صبر اگر ہے، کیوں غالب آئے گا؟ فرمایا کہ وہ تمہارے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ لا یفقہون، وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، سمجھدار قوم نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں کیا سمجھداری چاہیے؟ سمجھداری سے مراد حربی فنون ہے، فنون حرب نہیں جانتے، لڑنا نہیں جانتے، تلوار چلانا نہیں آتا ان لوگوں کو، کیا نہیں آتا ہے، کیا بات نہیں سمجھتے، یہ چیز کفار میں نہیں ہے، یہ سوجھ بوجھ، سمجھ اور فہم کفار میں نہیں ہے۔ اس نہیں کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس صبر ہے تو پھر ایک آدمی 10 کے مقابلے میں غالب آئے گا۔ یہاں پر بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ میں دقت نظر کی ضرورت ہے کہ لا یفقہون سے مراد کیا لا یفقہون، کہ وہ حربی قوانین اور قواعد جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ عرب لوگ، لڑنے والے لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے آپس میں، وہ لڑنا بہت جانتے تھے، حربی قوانین جانتے تھے، اس کی سوجھ بوجھ ان کے اندر موجود تھی، لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑائی کے جو اصل جو قوت محرکہ ہے وہ کس کے پاس ہے، اس کو نہیں جانتے تھے۔ ان کا جو ہدف اور مقصد ہے لڑائی کا،
منزل جو ہے وہ کس سلسلے میں وہ آگے جاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اس راز حیات کو بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کی زندگی میں منحصر سمجھتے تھے۔ تو کیا سمجھا انہوں نے؟ خاک سمجھا، اپنی زندگی تک کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو اس دنیاوی زندگی تک منحصر سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اب اپنی جان کس چیز کے لیے دے، جان قربان کس چیز پر کرے؟ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جان کس چیز کے لیے، کس چیز میں صرف کرنا ہے۔ اسی دنیا کے لیے صرف کرنا ہے تو پھر لڑائی کس لیے ہو؟ کیوں لڑے ہم؟ جان کیوں دیں؟ کس مقصد کے لیے؟ جان دے کر کیا حاصل کریں گے؟ جو کچھ تھا میرے ہاتھ میں وہ میری اپنی زندگی تھی، اس زندگی کے ہاتھ میں جانے کے بعد تو اور کچھ تو ملنا نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں، حساب کتاب جنت و نار کا تصور نہیں ہے ان لوگوں میں، مشرکین میں۔ مشرکین آخرت کو نہیں مانتے، ساری زندگی جو ہے ان کی صرف دنیاوی زندگی۔ وہ اگر اپنے بتوں کا پوجا کرتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے پوجا کرتے تھے کہ وہ رزق ملے اور وہ اس کو فتح ملے، بتوں سے، معبودوں سے اپنی زندگی درست کرنے کے لیے وہ ان کا پوجا کرتے تھے۔ آخرت کے لیے، کسی ثواب کے لیے وہ پوجا نہیں کرتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس ایک فہم ہے اس زندگی کے بارے میں، اس حیات کے بارے میں ایک شعور ہے۔ مسلمان اگر لڑتے ہیں تو احد الحسنین، دو کامیابی میں سے ایک کامیابی یقیناً حاصل کرنا ہے مسلمان نے، یا فاتح یا شہادت۔ دونوں میں سرخروئی ہے، دونوں میں زندگی ہے، دونوں میں حیات ہے۔ مشرک جو ہے اپنی زندگی ہاتھ سے دے دیتا ہے، مسلمان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے شہادت حاصل کر کے، بہتر حیات طیبہ، بہتر زندگی حاصل کر لیتا ہے مجاہد راہ خدا میں شہید ہو کر۔ لہٰذا قوم لا یفقہون سے مراد وہ راز زندگی نہیں سمجھتے، مقصد قتال سے واقف نہیں ہے۔ مقصد قتال ان کا صرف دنیاوی ہے، صرف یہاں حیات دنیاوی جو ہے ان کے سامنے ہے، اخروی زندگی، حقیقی زندگی کا وہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ شکست کھائیں گے تمہارے مقابلے میں۔ تم اس مقصد زندگی کو سمجھتے ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، یہ تخفیف کیوں آ گئی؟ ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، پہلی آیت میں بتایا ایک 10 کے مقابلے میں غالب آئے گا، اور فوراً بتایا ایک 2 کے مقابلے میں غالب آئے گا۔ یک لخت ایسی ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جنبش میں یہ فرق فوری آ گیا، یہ تو معقول نہیں ہے۔ ایک طرف سے کہ الآن خفف اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، تخفیف کر دیا ہے الآن۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے یہ بات نہیں تھی، لہٰذا ان دونوں آیتوں کا وقت نزول ایک نہیں ہونا چاہیے۔ وقت نزول ایک ہو اور پہلے لمحے میں ایک 10 کے مقابلے میں اور دوسرے لمحے میں فوراً 1-2 کے مقابلے میں تخفیف ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان دونوں آیتوں کا وقت نزول ایک نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین میں سے، مؤرخین میں سے، جہاں تک میں جانتا ہوں کسی نے نہیں کہا ان دونوں کا وقت نزول ایک نہیں ہے، نہیں لکھا۔ فحوائے آیت، سیاق و سباق آیت، مفہوم آیت سے لگتا ہے کہ یہ ایک وقت نہیں ہے، ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں میں ایمان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ عروج پر تھا، اس وقت فرمایا کہ تم 10 کے مقابلے میں غالب آؤ گے۔ بعد میں وہ جذبہ اس عروج پر نہیں رہا، خفف اللہ عنکم، ایک وقفے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد۔ شروع میں محرومیت تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، جوش و جذبہ تھا، صرف ایمان کی طاقت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ محرومیت بہت بڑی چیز، اچھی چیز ہوتی ہے،
بعد میں عیش و نوش اور زندگی بہتر ہو گئی اور آرام پسندی آ گئی، جیسے ہمارے زمانے کے لوگ نہیں لڑ سکتے اس زمانے کے لوگوں کی طرح، اس لیے ہم میں آرام پسندگی، سہولت پرستی وغیرہ وغیرہ آ گئی ہے۔ ایک وقت دوسرا آ گیا جس میں مسلمانوں میں سہولت پسندی آ گئی، تو فرمایا الآن آپ خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے یہ ہلکا کر دیا ہے، وہ جوش و جذبہ رہا نہیں، وہ ایمانی طاقت رہی نہیں، وہ اصل جو قوت محرک ہے جس کے پاس طاقت کا توازن ہے، اس میں تخفیف آ گئی۔ اس میں تخفیف آنے کی صورت میں اب ایک کے مقابلے میں دو آ سکتے ہیں۔ یہ ایک قانون فطرت ہے، کائناتی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے، پہلے بھی میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علل الاسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرتا، علل الاسباب کے تحت کام کرتا ہے۔ مومنین کو اگر فتح دیتا ہے تو پھر خود ان کے پاس علل الاسباب پیدا کرتا ہے اور اس سے فتح دیتا ہے، اس سے ہٹ کے ایک غیر فطری، غیر فزیکل قانون کے علاوہ کسی اور قانون کے ذریعے، معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جہاد کی آزمائش اور امتحان اور ثواب فی سبیل اللہ، شہادت کا درجہ وغیرہ وغیرہ حاصل نہ ہوتا۔ اس اعتبار سے ان دو آیتوں کا وقت نزول میں فاصلہ ہونا چاہیے کہ پہلی آیت جو ہے وہ ابتدائے اسلام میں ہے، اور چنانچہ ہم تاریخ میں، احادیث میں، واقعات میں پڑھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے، صدر اسلام کے ابتدائی دنوں کے مسلمان، اور وہ بھی مکی زندگی کے دنوں کے اس مسلمان زیادہ ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے تھے بنسبت مدنی زندگی میں۔ اوائل زندگی میں جیسے جب جنگ بدر جو وقوع پذیر ہوئی، اس وقت بہت جوش و جذبہ رکھتے تھے، اور بعد میں فتوحات زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور پھر لوگوں کا بھروسہ تعداد اور عدد کے اوپر ہونے لگ گیا، ایمان اور جوش و جذبے کے اوپر تکیہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ چنانکہ جنگ حنین میں مسلمان لوگ کثرت میں تھے کافروں کے مقابلے میں، اس کے باوجود کس سے دوچار ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ہوگا آخر میں ہے، اگرچہ یہ آیت ترتیبی اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ یہ ترتیب نزول اور ہے اور موجودہ ترتیب قرآن اور ہے، نظام تدوین میں اور نظام نزول میں فرق ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو نزول کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، اور وہ یہاں قرآن میں پہلے ہے، وہ بالعکس۔ لہٰذا یہ ان دونوں آیتوں کا ایک کے بعد دیگر آنے سے یہ بات ثابت ہرگز نہیں ہوتی کہ ان دونوں کا شان نزول ایک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔